بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے جو لمٹ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ جس شخص کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ دانستہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جس کو صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، پھر وہ بندہ اپنی مرضی کرے گا، وہ اپنے چینل چلائے گا، وہ بندہ پھر عوام میں مقبولیت کے لیے الٹے سیدھے جیسے اس کے دل کے اندر باتیں آتی ہیں وہ کرے گا۔ تو اگر تو صحیح العقیدہ بندہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، تو یہ بندہ پھر کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف جان بوجھ کر کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں، اس کے علم کے اندر نہیں ہے، اس کو یاد نہیں ہے، غلطی سے کوئی ہو گیا تو وہ ایک الگ میٹر ہے، دیٹ از دا ڈفرنٹ سچویشن اینڈ ڈفرنٹ میٹر۔ لیکن جان بوجھ کر کبھی بھی ایک چیز اس کے سامنے آ گئی ہے، اس کے بعد وہ کبھی بھی مر جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف نہیں کرے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے وہ اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر یعنی برا ذکر ہو تو سکوت کیا کرو۔ پھر یہ آگے جو ہے نا، یہ قرآن کریم کی سورہ فتح ہے، اس کی آخری آیت ہے، 26ویں پارے کے مڈ میں ہے یہ سورت۔ اس کے اندر صحابہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر یعنی برا ذکر ہو تو سکوت کیا کرو، تو میں صرف انجینئر مرزا ہے یا کوئی بھی ہے، میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا حضرت امیر معاویہ صحابہ کے اندر داخل نہیں ہیں؟ تو کیا جب ان کا اور حضرت علی کے درمیان کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی ہے، اگر کوئی وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے اندر بیچ میں ٹانگ اڑانا یہ ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنی آخرت خراب کریں گے۔ ان سے سب نے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تو جنت میں پہنچ چکے، لیکن اب ہمارا خدا نہ خواستہ ہم نے اگر جو ہے نا اس قسم کی کوئی الٹی سیدھی باتیں کیں اور ان کے آپس کے جھگڑوں کے اندر یا آپس کی باتوں کے اندر آپس کے معاملات کے اندر ہم نے کچھ ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، تو ہم اپنی آخرت خراب کریں گے، اور ہم بالکل صریح واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف کر رہے ہیں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو میں انجینئر مرزا ہے یا کوئی اور ہے، اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو چھوڑو۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں وہ لکھا ہے، قرآن کریم کے اوپر آؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر آؤ۔ اگر تم نے قرآن پر جو ہے تم ایمان رکھتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، ان کی باتوں کو ویٹیج دیتے ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو، ورنہ پھر جو ہے اپنا ٹھکانہ سمجھ لو کہ تمہارا ٹھکانہ اور ہر تم جیسی شخص کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ تو اب جس تک یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا ہے، تو کیا اس کو جو ہے نا وہ اس کے ایمان کی غیرت یا اس کو اسلام اس کا اجازت دے گا، یا اس کا جو ہے نا دل کے اندر اس کا ضمیر اس کی اجازت دے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع فرما دیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس کے بارے میں آ گئی، تو پھر کون بدبخت ہے کہ جو سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کرے گا؟ تو یا تو وہ بندہ وہ قادیانی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا وہ دشمن اہل بیت ہے یا دشمن صحابہ ہے. اور دشمن اہل بیت اور صحابہ وہ پھر جو ہے نا اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہ ہاں پر اس کا ہو سکتا ہے ٹھکانہ. جب پہلے میں نے ایک عرض کر دیا کہ صحابہ کے بارے میں ایک فیصلہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرما چکے ہیں واضح 2 ٹوک الفاظ کے اندر، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کسی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو پھر میں صحابہ کے بارے میں عدالت لگا کے بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا میرے پاس علم ہے اور بڑی میرے پاس معلومات ہیں اور میں حق بیان کر رہا ہوں اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہ عجیب و غریب لاجک ہے. یہ میرے خیال میں ایمان کے انتہائی کم درجے کی علامت ہے، اور بعض کا تو میرے خیال میں پتہ نہیں ایمان ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بریک ہے، ریڈ لائٹ ہے. پاکستان میں تو خیر اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ریڈ لائٹ کراس کر دو جانے دو بچ جائے گا. باہر ملکوں میں ریڈ لائٹ جو ہے نا، وہ گاڑی جب جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر ہزاروں، عربوں میں تو عرب کے اندر تو ہزاروں ریال، 3-4 ہزار ریال اس کا جرمانہ ہوتا ہے. اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہوتا ہے. ہاں پاکستان کے اندر نہیں ہوتا. لیکن یہ جو دین کی ریڈ لائٹ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈ لائٹ ہے، اس کا جرمانہ پھر ہر جگہ چلتا ہے. اس کا جرمانہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، اس کا جرمانہ پھر جو ہے نا آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا کوئی باؤنڈریز کی قید نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا عرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا یورپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. نو لیمیٹیشنز، دنیا کے کسی کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دانستہ جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود، بتائی ہوئی حدود کراس کرتا ہے کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی وجہ سے بھی، تو پھر میرے خیال میں اس بندے کو جو ہے نا اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ اس کی ہدایت دے. کیونکہ اس کے بعد اب جو ہے نا اس کو سمجھانا، بندہ سمجھائے تو اس کو جو نہ سمجھے. اب جو بندہ سمجھا ہوا ہو، جس کے سامنے دین کی بے شمار باتیں ہوں اور جس کو پتہ بھی ہو یہ غلط میں کر رہا ہوں، whatsoever I am doing is absolutely wrong، اس کے باوجود اگر وہ بندہ جو ہے نا وہ اڑا ہوا ہے اور بار بار وہی وہ جرم کرتا ہے، وہی حرکت کرتا ہے، تو اس کے لیے سوائے دعا کرنے کے بالکل کوئی چارہ نہیں ہے. الا یہ کہ اگر جو ہے نا یہ اگر زیادہ حدود کراس کرتا ہے، لیمٹس کراس کرتا ہے، تو پھر پتہ نہیں چلتا کون سا جھالا اٹھ جائے، کون سا ایسا بندہ اٹھ جائے اور پھر وہ اپنا کام کر دے. اس لیے معاشرے کے اندر اگر امن چاہیے تو اس قسم کی پینکنگ قسم کی جو ہے نا وہ سچویشن پیدا نہیں کی جائے. یہی ایک حل ہے معاشرے کے لیے، معاشرے کے اندر امن کا، اسپیشلی ان پاکستان. یہاں میجارٹی الحمدللہ، بلکہ بہت بڑی میجارٹی الحمدللہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وہ دیندار ہیں. 99.99% لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. لیکن کچھ جو شر پسند ہیں کسی بھی لحاظ سے، تو پھر جو ہے ان کے بارے میں وہ احتیاط کر لیں تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ پھر کچھ اور مطلب ہے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو جائے. اس کے اندر اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے پاس تھوڑا علم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. بھائی جب ایک چیز آپ تک پہنچ چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ چون چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ایک بات واضح ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر بار بار یہ بندہ حرکت کیوں کرے؟
تو احتیاط ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا ایک دفعہ کہ جو علمی پیچیدگیاں ہیں یہ ماہرین علم ان تک رہنے دیں تو بہتر ہے۔ ان کے اندر اگر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک سٹیج ایسا آئے گا، پھر وہ اہل علم والا کام نہیں رہے گا، پھر وہ دوسرا کام ہو جائے گا۔ تو مستقبل کی پھر کسی ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عقل سے کام لیں، ہوش کے ناخن لیں، ادروائز پھر حالات بہت شدید بھی ہو سکتے ہیں، بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو لمٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں ان کو کراس مت کیا جائے۔ تو یہی میرا آج کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو جو ہے نا وہ سننے کے بعد سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔